آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیمار کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ اسے نماز کا درس دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات تعویل سے بتاتے ہیں؟ تو تعویل کیا ہے اور اس کی کیا حدود ہونی چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں انسانی تخلیق کا واقعہ کیا ہے اور انسان کی ضرورت کیوں آئی اور اللہ کریم کا منشا کیا ہے۔ عبادت کرنے والے ہمہ حال نماز قائم رکھنے والے فرشتے موجود تھے، ایک دو کی بات نہیں ہے، بلکہ کروڑ فرشتے روز عبادت کرتے ہیں۔ نہ انہوں نے کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ بحث ہے نہ جھگڑا ہے، اور نہ لینا ہے اور نہ ہی دینا ہے، تو ہر وقت عبادت گزار فرشتے موجود تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اظہار میں آؤں، تو پھر میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ اور اگر انسان بھی فرشتے والا کام کرنے لگ جائے تو پھر خزانہ اظہار میں نہیں آتا۔ فرشتے عابد تو ہیں لیکن مظہر نہیں ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو مظہر ہے؟ فرشتوں کے پاس عابد کی حد تک تو مکمل عبادت ہے، بلکہ جنات کے پاس بھی اور جو بھی مخلوقات تھیں ان کے پاس بھی عابد کی حد تک تو مکمل عبادت تھی۔ تو ان سب کے بعد انسان کو بنایا گیا۔ اب انسان میں یہ جو عبادت کے احکامات ہیں، اوامر اور نہیں کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، تو یہ پیور فرشتہ بننے والی بات ہے۔ تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہا نہیں گیا لیکن کرنی فرض ہے اور اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسان بنو، لیکن انسان بننا پہلے فرض ہے۔ اب انسان ہونے کی حیثیت سے آپ پر کون کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں؟ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ راستہ دیکھ کر چلو، تاکہ جو سامنے والی چیز ہے اس سے آپ ٹکرا نہ جاؤ۔ پرانے زمانے میں کسی اور قسم کی راستے کی رکاوٹ ہوگی، مثلا راستے میں کوئی اونٹ ہی نہ آ جائے، اور پھر اونٹ کے پاؤں کے تلے کوئی بلی نہ آ جائے، اور آج کل آپ کے سامنے کار ہی نہ آ جائے، لہٰذا آپ دیکھ کے چلو۔ اب دیکھ کر چلنے کا حکم ہے، اور پھر کار کو دھیان سے چلاؤ، اچھی طرح بس سے جاؤ، اور پھر گھر جا کے دروازے بند رکھو، وقت پر اپنا نظام اور نظام الاوقات قائم رکھو۔ تو جس دور میں آپ کی زندگی ہے، اس دور کے اچھے انسان کی طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ جب سردی آ گئی تو پھر گرم کپڑے پہنو، یہ تو اللہ کریم نے حکم نہیں دیا، یہ تو تعویل ہی تعویل ہے۔ گرمی ہو جائے تو آپ پنکھا لگاؤ، بلکہ اگر ہو سکے تو اے سی بھی لگا لو۔ یہ سارے احکامات ہیں جو مخفی رکھے گئے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ انسان ہے اور انسانیت لے گا، بیمار کی تکلیف کم کرے گا اور اپنا ایک مزاج بنائے گا۔ تو اس لیے اگر سفیشینٹ کلام ہوتا اور کلام الہی اتنا ہی ہوتا جتنا کتاب اللہ کی شکل میں ہے، تو پھر تو حدیث مبارک کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، اور یہ بھی کہ یہی کلام ہے، اور یہی کلام پہلے پیغمبر کے ساتھ ہی شروع میں ہی نازل ہو جاتا کہ بس یہ کتاب ہے اور اس کے اندر رہو۔ اور پھر ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے ان پر بھی ایمان ہونا چاہیے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو پہلے نازل ہو چکا ہے وہ بہت کچھ نازل ہو چکا ہے، اس میں اخلاق بھی ہے اور ساری زندگی کے فرائض اور دوسرے واقعات بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آ گئی کہ یہ کام کرنے ہیں۔ اب آپ اپنی زندگی دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ عبادت میں ہوں اور جنازے میں شامل نہ ہوں، اور کسی بیمار کی بیمار پرسی آپ نے نہ کی ہو۔ اب اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھیں وہ فرض ہی ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل ہی پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ سنا یہ ہے کہ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام بچے تھے اور اللہ کی نماز اللہ کے پیغمبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور سب سے بڑے خدا کی سب سے بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ عبادت سب سے بڑا بندہ کر رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، اور سجدے کے وقت چھوٹا سا بچہ آ کر پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے بڑا فرض وہی ہے جو پیغمبر عبادت کر رہا ہو اور پھر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اور یہ عبادت اوپنلی مسجد میں ہو رہی ہو۔ یہ عبادت فرائض کی شکل میں ہوگی، اور یہاں فرائض میں ایک نقطہ آ گیا اور آپ ٹھہر گئے، اس میں بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوگا، بلکہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا۔
اور یقیناً ایسا ہوا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا فرض ہے جو ڈیلے مؤخر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اور نمازی بندہ ہوتا اور فرائض والا وقت ہوتا تو وہ بچے کو اڑا کے رکھ دیتا، چاہے وہ نواسا ہی ہو، مگر انہوں نے کہا کہ نماز ہے تو نماز ہی صحیح، تھوڑی دیر بعد ہی ہو جائے گی، بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو بچے والی بات ہے تو یہ پوری خوشبو آپ کے لیے ہے۔ ایسا ہوا، ضرور ہوا، اور یہ جو ایسا ہونا ہے اس کے اندر بہت کچھ ہونا ہو سکتا ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی نماز ہے اور اللہ کے بندوں پر فرض ہے، اور سارے بندوں کی زندگی کا احترام کرنا فرض ہے، اور یہ ایک سنت کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گستاخ یہودی مسجد میں آ گیا اور اس یہودی نے مسجد میں غلاظت پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارا بھی نہیں اور مسجد صاف کرا دی۔ یہ ساری رواداری کی کہانی ہے۔ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ تو مسجد کا احترام اپنی جگہ پر اور نماز اپنی جگہ پر، اور یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ نماز نہ پڑھو، نماز تو پہلے پڑھنی ہے۔ یہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور یا اللہ تیری بڑی مہربانی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کی ماں بلکتی ہوئی دنیا سے گزر گئی، وہ اللہ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ماں کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، تو اب یہ کوئی نماز نہ ہوئی بلکہ یہ فرائض سے فرار ہے۔ فرائض پورا کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ فرائض جو کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں، اور وہ فرائض سامنے ہونے چاہیے، ان کا علاج ہونا چاہیے اور ان کا خیال ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ مریض کا خیال رکھو، بلکہ مریض کا خیال رکھنا جو ہے یہ انسانیت ہے، اور قرآن پاک کا منشا یہی ہے کہ آپ اچھے انسان بنو اور بہت اچھے انسان بنو، سچ بولو اور ہمیشہ ہی سچ بولو۔ آپ یہ سمجھ لو کہ اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ مثلاً ایک آدمی نماز میں لگا ہوا ہے، بہت سیریس اور سنجیدہ قسم کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخصوص عبادت کر رہا ہے، بڑے غور و فکر میں ہے اور اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں اور آواز دے دیں کہ میری بات سنو، اور وہ کہے کہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، اب آپ یہ بتاؤ کہ اعمال ضائع ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کیوں؟ یہ کوئی تعویل نہیں ہے، یہ تو حقیقت کی بات ہے کہ جب وہ تمہیں بلائیں تو فوراً جاؤ۔ اور یہ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ہم کیسے جواب دیں؟ بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بتانے والے نے یہ کچھ بتایا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان سے محبت جو ہے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو جائے، تو مقصد یہ ہے کہ فرائض سے فرار نہیں ہونا ہے، بلکہ فرائض تو پورے کرو اور ضرور پورے کرو۔ اگر تو اتنی بات ہوتی کہ یہ کتاب ہے اور آپ لوگ کتاب پڑھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ تو پھر کسی درویش یا امام کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، پیغمبر کے بعد پھر کس نے آنا ہے؟ کیونکہ کتاب بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، اب تو صرف آپ کے پاس کتاب خریدنے کے لیے پیسے ہونے چاہیے، تو اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ لہٰذا آپ لوگ قرآن پاک دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں کہ اس میں کون کون سا واقعہ ہے۔ مثلا فلاں واقعہ آپ صفحہ نمبر 4 اور آیت نمبر 5 پر پڑھ لو، تو اس طرح ہر آدمی کے پاس فوراً ریڈی ریفرنس ہوتا، مگر ایسی بات تو نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ درویش کہاں سے آ گئے، اولیاء کرام کہاں سے آ گئے، امام کہاں سے آ گئے، شہید آ کر کیا کہتے ہیں، اور جو مخلصین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ بتائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان سب کی ضرورت ہے اور ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اولیاء کرام آپ کو وقت کے عین مطابق، منشائے الہی کے عین مطابق صحیح راستہ تجویز کریں، اور آپ انہی کو قرآن پاک سنانے لگ جاؤ، تو یہ تو ایسے ہے کہ خسرو رحمت اللہ کو آپ راگ ہی سنانے لگ جاؤ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راگ تو اسی کا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں استادوں کو استادی نہ سکھانا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کے لیے قرآن کو ایڈ کرتے ہیں کہ آپ ہم جیسے انسان تھے، اور یہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھی انسان نہیں جتنا تم بنانا چاہتے ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ سب لوگوں کا ایمان ہے، اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب
اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان بناؤ تو پھر تم جیسے ہی ہوں گے۔ وہ بشر ہونا تو اس لیے بتایا گیا کہ لوگ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ سمجھ لیں، تو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن آپ لوگ ان کی فضیلت دیکھو کہ کیا ہے، یعنی کہ جس خدا کے لیے تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر رہے ہو کہ میں خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو تم یہ دیکھو کہ وہ خدا جو ہے وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجتا جا رہا ہے، تو خدا خود ان کے خیال میں ہے کہ میں تیری نماز ادا کروں۔ تو ہو محو ذکر حبیب میں، مجھے مل گئیں تیری نکہتیں، مجھے مل گیا تیرا آستاں۔ یہ عجب بات ہے کہ تم اللہ کی نماز ادا کر رہے ہو، اور اگر اللہ سے پوچھے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ دل والے نہ بنو گے، آپ کو حقیقت سے آشنائی نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ عبادت سے پہلے اللہ سے محبت کرو، عبادت کے دوران محبت کرو، اور عبادت کے بعد بھی اللہ سے محبت کرو۔ پھر آپ لوگ اللہ کی محبت کو دریافت کرو کہ اس کی محبت کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہے آپ ادھر بھی رجوع کرو۔ اللہ کریم جس سے محبت کرتا ہے ادھر آپ کی اطاعت اور محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے خود ہی یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ دعویٰ اللہ سے محبت کا اور اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم خود ہی ان سے محبت کر لیں گے، لہٰذا یہ انسان میرے ایڈریس کی طرف نہ بھاگے، نہ دوڑے، تو یہ چٹھی غلط جگہ غلط ڈائریکشن میں چلی گئی ہے، لہٰذا ری ڈائریکٹ کر دو۔ آپ نے تو کہا کہ میں صرف اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کریم کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کائنات کے واحد خالق ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کی تعریف ابھی میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ اطاعت سے پہلے محبت ہو۔ اگر آپ اطاعت کرتے ہو اور محبت نہیں کرتے ہو تو پھر آپ گستاخ ہو۔ ایسا بھائی جو آپ کا کہنا مانے اور دل سے آپ کی عزت نہ کرے تو پھر آپ یہ کہو گے کہ یہ گستاخ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا ضدی ہو لیکن آپ کا سارا کہنا مانتا ہو، اور اگر وہ محبت سے نہیں مانتا تو پھر آپ کہو گے کہ something wrong somewhere، بات غلط ہو گئی ہے۔ لہٰذا اطاعت کیا ہے؟ اطاعت سے پہلے محبت کرو، ورنہ اطاعت میں منافقت کا پہلو ہو سکتا ہے۔ کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے والوں نے کہا کہ جلدی جلدی شہید کرو، پھر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ شہید کر کے وہ نماز پڑھنے چلے گئے اور وہاں وہ نماز میں درود شریف پڑھیں گے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ نماز کو پہچانو کہ نماز ہے کیا چیز۔ کہیں آپ لوگ فارمولے کا نام نماز نہ رکھ لینا کہ وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو پھر آپ بڑے شریف بن گئے، مگر اندر سے آپ کا دل ویسا ہی ہے، تو پھر یہ تو بڑی سفاک بات ہو جائے گی۔ جب تک آپ کے اندر محبت نہ ہو تو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے تیری الفت کے سوا؟ دین کا بس ایک یہی معیار ہے۔ دین کا کیا معیار ہے؟ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کے سوا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ بس اب بات کو ختم کرو کہ دین اسلام کیا ہے۔ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت سے محبت ہے۔ سادہ، غریب اور بے وقوف لوگوں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہ امتی ہیں، اور ان کا خیال رکھنا، ان کی بخشش کی دعا کرنا۔ جو لوگ مغرور نمازی بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ آدھے لوگوں کو تو فوراً دوزخ میں بھیج۔ مسجد میں نئے نمازی سے آپ کہتے ہو کہ تو کہاں سے آ گیا اور تو کون ہے؟ نماز کا غرور جو ہے اس نے مسلمانوں کو برباد کیا ہے۔ نماز کا غرور اور عبادت کا غرور برباد کر دیتا ہے۔ عبادت کے غرور نے ہی شیطان کو جنت سے دور کیا اور بے شمار مسلمانوں کو عبادت کے غرور نے تباہ کر دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اللہ کی بات کرو، سیدھی سیدھی اللہ کی بات کرو۔ اللہ کی بات اس طرح اللہ کی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ اللہ کریم کے پاس جاؤ، وہاں سارا ذکر ہی انسانوں کا ہو رہا ہے،
اللہ کریم کے ہاں جو شب و روز ہیں، وہاں کا ایک شب و روز یہاں ہزاروں کروڑوں سال کا ہوتا ہے۔ وہاں فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہوگی، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ انسان کا۔ اور یہ انسان جو ہے، یہ انسانوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر بھی اس انسان ہی کا ذکر ہوگا، اور وہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ پڑوسی کا کیا حال تھا، کیا وہ بیمار تھا؟ تو انسان کہے گا کہ میں تو نماز پڑھتا تھا، مجھے پڑوسیوں کا کیا پتہ۔ یہاں پر آپ کا ایمان کمزور ہو گیا کہ آپ انسانوں سے غافل نہیں بلکہ بد دل ہو گئے اور مایوس ہو گئے، اور جو شخص انسانوں سے مایوس ہو گیا اس کا خالق سے بھی تعلق کوئی نہیں ہے۔ خالق نے تو یہی ایک کام کیا ہے۔ کون سا کام کیا ہے؟ خالق نے انسان ہی بنائے ہیں، تو خالق کا کام کیا ہے؟ انسان بنانا۔ آپ کے دور کے انسان بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دور کے انسانوں کو سب سے پہلے انسان ہونے کی حیثیت سے قبول کرو، ان کا خیال بھی رکھو اور نماز بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز بھی ادا کرو۔ نماز سے پہلے اللہ کریم سے محبت کرو، اور اللہ سے محبت کرنے سے پہلے اللہ سے پوچھو کہ آپ کی محبت یا اطاعت کا کیا طریقہ ہے، تو وہ کہے گا کہ میری اطاعت سے پہلے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال رکھو۔ خدا نخواستہ یہ نہیں کہتے کہ نماز چھوڑ دو، بلکہ نماز ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اس کے اندر درد دل شامل ہے، خیال شامل ہے، انسان شامل ہے، اطاعت شامل ہے۔ وقت کا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کیونکہ دل آزاری جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ انسانوں کو ناراض نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ناراض کر کے حج پر جا رہا ہے تو پھر حج قبول نہیں ہوتا، اسے پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ پہلے اسے راضی کر کے آؤ۔ تو یہ اتنا سارا راز ہے، کل 4 دن کا کھیل ہے۔ اگر آپ عبادت کے حوالے سے کسی سے نفرت کرنے لگ جاؤ تو پتہ نہیں تمہاری عبادت قبول ہوتی ہے یا اس کا گناہ قبول ہوتا ہے۔ بس یہ کہنے والی بات نہیں ہے، گناہ کبھی قبول نہیں ہوتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ توبہ کے بعد مغفرت بن جاتے ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اسے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، تو پھر اللہ کریم معاف کر سکتا ہے، اور اللہ کریم مہربانی فرما سکتا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے آپ عبادت کرو، لیکن عبادت سے پہلے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ سے محبت سے پہلے اس سے پوچھ لو کہ ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ کہے گا کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آپ لوگ یہ بات یاد رکھو کہ آپ نے انسان کا، بچوں کا، بیماروں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ کسی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بزرگ عبادت میں مصروف تھے اور پھر انسان کو نظر انداز کر دیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں کیا، اور کسی بیمار کا خیال نہ رکھا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ نے نماز کی افادیت دیکھی ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے؟ مسجد سے لاؤڈ سپیکر نکال دو اور پھر اذان دو، تو جہاں تک آواز جا رہی ہو وہ آپ کا محلہ ہے، یعنی بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ایمانداری سے اکٹھے ہو جائیں، اور 5 وقت اکٹھے ہو جائیں، یا جتنے وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، اور ایمانداری سے ایک دوسرے کے ساتھ محلے کے اندر نیکی کرنے کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے پیغام قرآن پاک کی وضاحت کی روشنی میں نیکی شروع کر دیں، تو پھر رونق لگ جائے گی اور صاف ستھرا معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ عبادت کرتے جاؤ اور دوسروں کو نظر انداز کرتے جاؤ تو یہ عبادت آپ کے فرار کا نام ہے، اسکیپ کا نام ہے، یہ تو فرشتوں والی عبادت ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ انسان بڑا ہی ناکام ہو گیا اگر تو وہ فرشتہ بن گیا، تو آپ لوگ خدا نخواستہ فرشتہ نہ بن جانا۔ ویسے فرشتہ بننا بڑی بات ہے، لیکن کہیں فرشتہ نہ بن جانا، جن ہونا بڑی بات ہے، کہیں جن نہ بن جانا۔ یہ نہ مانگنا کہ آپ کو پرواز مل جائے اور اڑان پیدا ہو جائے۔ پرواز بڑی بات ہے، لیکن آپ اڑنے نہ لگ جانا۔ تو سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہ ہے انسان بننا۔ انسان یہ ہے کہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، کچھ کمزوریاں ہوں، کچھ خواہشیں پوری ہو جائیں، کچھ خواہشیں ناتمام ہو جائیں، کچھ آرزویں پوری بھی ہو جائیں، کچھ رہ بھی جائیں۔ 2-4 آنسو مل جانے چاہیے، 2-4 مسکراہٹیں مل جانی چاہیے۔ کبھی بات پوری ہو گئی، کبھی بات ادھوری رہ گئی، کبھی آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا۔
پیسے بھی ہونے چاہیے اور غریبی بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیسہ کچھ ہونا بھی چاہیے اور کچھ ضرورت بھی باقی رہنی چاہیے، کچھ صحت ہونی چاہیے، کچھ بیماری ہونی چاہیے، تو بس آپ کے ہاں رونق لگی رہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا یہ میلہ ختم ہو جائے اور آپ کو بات ہی سمجھ نہ آئے۔ مثلاً جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے، تو زندگی کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جن لوگوں کے لیے زندگی گزار رہے ہو ان کو پہچانو۔ زندگی کیا ہے؟ یہ کوئی درخت نہیں ہے کہ درخت کی طرح آپ اگتے چلے جاؤ اور پھر وہی لکڑی خشک ہو جائے اور جل جائے۔ اس میں کافی کام آپ کا ہے۔ آپ کی جتنی زندگی ہے وہ آپ کی وابستگی کا نام ہے، اور آپ ان ساری وابستگیوں کو پہچانو، کیونکہ ایک ایک کر کے یہ سب ختم ہو جائیں گی اور پھر آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنے ساتھیوں کو، اپنی وابستگیوں کو اسی زندگی میں پہچانو، اور اللہ جو کام کر رہا ہے وہ کام جاری رہے گا۔ اور اگر زندگی آپ نے مسجد میں ہی گزار دی تو پھر آپ مسجد کے اندر ہی زندہ ہو، اور مسجد سے باہر کے لیے آپ ختم ہو گئے۔ مسجد کے اندر زندہ ہونا ایسے ہے جیسے پیدائش سے پہلے آپ زندہ تھے، یا جب موت کے بعد آپ زندہ ہو جائیں گے تو پھر وہ واقعہ جو انسانوں کے پاس آنے کا تھا، پھر تو وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ آپ کو انسانوں کی ماں بہن بھیجا گیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہوں اور کافروں کے لیے سخت ہوں۔ رحم کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں یہ سارا رحم ہی رحم ہے۔ بیمار کو دیکھنا، غریب کو دیکھنا، ساتھی کو دیکھنا، ضرورت مند کو دیکھنا، یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ معاشرہ ہوتا ہی یہی ہے۔ آپ یہ سوچتے نہیں، تبھی تو آپ سے معاشرہ بنتا نہیں ہے۔ آپ سے مسجدیں بنتی ہیں لیکن معاشرہ نہیں بنتا۔ مسلمان ہر جگہ یہ کرتا ہے کہ مسجدیں بنا دیتا ہے مگر معاشرہ نہیں بناتا، کیونکہ مسجد بنانا آسان ہے اور معاشرہ بنانا بہت مشکل ہے۔ معاشرے میں رعایت، معافی اور دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور مسجد میں آسان بات ہے کہ پیسے اکٹھے کرتے جاؤ، اینٹ گارا اور پتھر لگا دو تو مسجد بن گئی، پھر ایک اور مسجد بن گئی، مگر نمازی اتنے نہیں بنتے جتنی مسجدیں بن رہی ہیں۔ آپ کے شہر میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ تو جتنی مسجدیں ہیں اتنے ہی امام ہیں، اور لوگ امام کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اندازہ لگاؤ کہ امام ہی نہیں ملتا، جبکہ یہاں امام ہی امام ہیں۔ یہ جو امام مسجد ہیں، اگر یہ امامت ہوتی تو پھر آپ کے معاشرے کے مسائل حل ہو جاتے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ لفظ وہی ہے لیکن کام کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں، کتنے امام ہیں، اور پاکستانی قوم تلاش کر رہی ہے کہ کوئی لیڈر مل جائے، امام مل جائے، یعنی لیڈر کو تھوڑی دیر کے لیے امام ہی کہہ دو، تو اب تک وہ نہیں ملا۔ مسلم امت اس کو تلاش کر رہی ہے کہ کوئی امام مل جائے، کوئی لیڈر مل جائے، کوئی ایسا سربراہ مل جائے جو مسلمانوں کی ملت کو کنارے لگائے، لیکن اب تک امام ہی نہیں ملا۔ سارے کے سارے ذل اعلیٰ، ذل سبحانی اور جلالت الملک وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائٹل جو ہے وہ انسانوں والا ہونا چاہیے، اور خدمت بھی انسانوں کی ہونی چاہیے۔ کیا تعویل کا کوئی ایسا معیار یا پیمانہ ہے کہ انسان اس سے آگے نہ بڑھے؟ اصل میں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ سارا واقعہ جہاں الجھا ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے آپ کو الجھایا اور فقراء نے سلجھا دیا ہے۔ تو اب بات ختم ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں الجھن کب ہوگی؟ جب آپ آدھا علم علماء سے سیکھو گے اور آدھا علم فقراء سے سیکھو گے، تو اس طرح آپ مر جاؤ گے، یا آپ آدھے زندہ اور آدھے مر گئے، جیسے کہ دل زندہ ہو اور دماغ مر گیا ہو، یا دماغ زندہ ہو اور دل مر گیا ہو۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ طریقت اور شریعت کا واقعہ ہے، یعنی کہ محبت آپ کی کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کے کیمپ میں ملے گی، اور نماز دوسری طرف پڑھی جا رہی ہے۔ کیا آپ وہ نماز پڑھیں گے؟ جب آپ نے محبت کا باب طے کر لیا تو پھر آپ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا کہ ہمارے محلے میں ایک جید عالم رہتے ہیں، تو ان سے میں نے بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خبردار، تجھے وہاں الٹا لٹکا دیا جائے گا اور فرشتے 2,500 سال تک تجھے ماریں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں تو ڈر کر واپس ہی آ گیا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے بات ہی کیوں کی؟ محبت کا یہ پیغام میں نے آپ کو دیا تھا، یہ اس کے لیے تو نہیں تھا۔ مثلاً آپ ساری نمازیں پڑھو لیکن پہلے نماز سے محبت کرو، لیکن وہ عالم کہے گا کہ محبت فرض نہیں ہے، فرض تو نماز ہے، اور یہ بات اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ پروانے کی بات جو ہے وہ مغز کی سمجھ سے باہر ہے۔ تمہارا دل پروانہ ہے اور اس کا اور مضمون ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہے اور محبت والوں کی بات ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ محبت میں شراب کو عشق الہی کہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، شرع کہے چل مسجد اندر، حق نماز ادا کر لے،
عشق کہے بوہا یار دا کعبہ پی کے شراب نفل پڑھ لے شرع کہے اساں شاہ منصور سولی اوپر چاڑے اسی عشق کہے تسی چنگا کتا بوہے یار دے واڑے اسی یعنی شرع کہتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے پھانسی لگا دیتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو پھانسی نہیں لگاتے بلکہ تم اس شخص کو اس کے پاس ہی بھیج دیتے ہو اور اس طرح وہ اور قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے اور یہ واقعہ آلریڈی ہو چکا ہے کہ یہی منصور رحمت اللہ کا واقعہ تھا اور شہداء کا واقعہ یہی ہے۔ عام طور پر شہداء کو کافروں نے نہیں مارا بلکہ مسجد کے اماموں نے مارا۔ وہ کہتے تھے کہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بھی ایک درویش کو قتل کرا دیا تھا کہ شریعت کا فیصلہ یہی تھا کہ سرمد رحمت اللہ پاگل سا آدمی ہے جو کچھ اور کہتا ہے اور شریعت کچھ اور کہتی ہے۔ عالمگیر نے ایک دفعہ تو سرمد رحمت اللہ کو دو شالہ دے دیا کہ اے سرمد تو لباس کے بغیر ہی پھرتا ہے۔ سرمد نے دو شالہ ادھر ادھر پھینک دیا اور پھر ویسے کہ ویسے لباس سے محروم رہے۔ اسی طرح دوسری بار ہوا اور پھر تیسری بار ہوا۔ اس بات پر عالمگیر کو بڑا غصہ آیا کہ تجھے لباس دیا اور پھر تم نے پھینک دیا۔ تو سرمد رحمت اللہ نے کہا کہ میں تیرے لباس سے اپنے بدن کو ڈھانپوں یا تیرے قتل ڈھانپوں کہ جن لوگوں کو تو نے اعزاز دیا ہوا ہے میں ان گناہوں کو چھپاؤں یا اپنے آپ کو چھپاؤں۔ مدعا یہ ہے کہ اورنگزیب نے اپنے بھائی کو تکلیف دی تھی، اپنے باپ کو تکلیف دی تھی۔ آپ ہی بتاؤ کہ تاریخ کیا کہتی ہے کہ بھائی کو قتل کروا دیا اور باپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور پھر خود امام شریعت بن گئے اور فتاوی عالمگیری بھی بنا دیا۔ جس آدمی نے بادشاہت کی خاطر اپنے والد کو اذیت دے کر قید کر دیا تو اس کا فتویٰ چل ہی نہیں سکتا۔ اب یہ شریعت کی بات نہیں ہے اور شریعت کی رو سے باپ کو قتل کرنا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ باپ کو گرفتار کر لو۔ یہ سب انا کے کھیل ہیں۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور اتنی بھی زیادتی نہ کرو کہ اپنے باپ کو آپ گرفتار کر لو اور بھائی کو ہی قتل کروا دو اور پھر خود بادشاہ سلامت بنتے چلے جاؤ۔ اگر آپ انسان ہی بن جاؤ تو کیا حرج ہے۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے واقعات ہیں۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چلا کہ ایک آدمی کے 2-3 جگہ پر مزار ہیں، یعنی روایت ہے کہ یہ بھی ابو علی رحمت اللہ کا مزار ہے اور وہاں بھی ان کا مزار ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک بندہ 2-3 جگہ کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ تم لوگ پاگل ہو۔ جہاں میں جاؤں گا وہاں میں سلام کروں گا اور اگر جواب نہ ملا تو پھر میں اس قبر کو اڑا دوں گا۔ ایک مزار پر گئی اور کہا السلام علیکم تو آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ قبر ہے اور یہ مزار شریف ٹھیک ہے۔ وہ دوسری جگہ پر گیا اور کہا السلام علیکم تو آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ پھر بادشاہ سلامت تیسری جگہ بھی گیا اور کہا السلام علیکم تو آگے سے انہوں نے اپنا شعر سنا دیا۔ چا گفتیں سخن کفرست اگر کوئی شوی کافر بروئے مدینہ داں چاہ دانی سر مستارا کہ اے نادان تجھے کیا پتا کہ مستوں کا راز کیا ہوتا ہے، ان کی قبر کوئی نہیں ہوتی ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ شریعت جو ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن شریعت کو بیان کرنے والا دل والا ہونا چاہیے اور کہیں وہ کٹھور نہ ہو۔ کٹھور کا معنی ہے سنگ دل۔ کہیں آپ سے شریعت کے حساب سے تازیانہ لگ جائے کہ لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ ایسے واقعات بھی آ سکتے ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور آپ اس کو مار ہی دو۔ مثلا بیٹے نے نماز نہیں پڑھی اور باپ مولوی تھا اور طاقتور مولوی تھا تو اس نے بچے کو زور سے مارا تو بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو درویش نے کہا کہ تو سمجھتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا مگر یہ تو اللہ کریم کو پیارا ہو گیا ہے۔ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ۔ تو اس زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت کی باتیں ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اب یہی بات بتانے کے لیے فقراء آئے، تو یہ بات سمجھانے کے لیے آئے کہ آپ نے زندگی میں عبادت کیسے کرنی ہے، مخلوق کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور اپنی تنہائیوں میں اللہ کریم سے کیسے محبت کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور ہی راستے پر چل پڑیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ اسلام نے انہیں بچانا ہے۔ آپ خود کو تو بچا نہیں سکتے بلکہ خدا ہی آپ کو بچائے گا۔ تو آپ خدا سے طریقے سے بات کریں کیونکہ وہ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ یہ کریں کہ اس کی دنیا کے اندر آپ کی وجہ سے فساد نہ پھیلے۔ اللہ کریم کا یہی حکم ہے کہ فساد نہ پھیلے اور انسان کو انسان کے قریب رکھا گیا بلکہ انسان کو بنایا ہی انسان کے لیے گیا ہے۔ اور میں نے بار بار آپ کو اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ آنکھیں آپ کی ہیں اور چہرہ
کسی اور کا ہے۔ اب اس میں دقت والی کیا بات ہے؟ تیری آنکھوں کا زندہ رہنا اسی وقت تک ہے جب تک تیری پسند کے چہرے زندہ رہیں، وگرنہ تیری آنکھیں تیرے کام کی نہیں ہیں۔ تو آپ کی آنکھ کس کے کام آتی ہے؟ کسی کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہونا کسی اور کے ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کان آپ کا ہو اور بات کسی اور کی ہو تب کان کا فائدہ ہے، ورنہ آپ کان بند کر دو، کیونکہ اب یہ نمک کی کان ہے۔ تو کان کا ہونا کب ہے؟ جب آواز کسی انسان کی ہو اور وہ کسی غیر انسان کی آواز نہ ہو، اور کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ کہنا کہ آواز کسی ستارے سے آ رہی ہے، چاند سے آ رہی ہے، کائنات سے آ رہی ہے اور دور کسی اور طرف سے آ رہی ہے، بلکہ وہ صرف انسان کی آواز ہونی چاہیے، اور یہ کہ آپ کی زبان ہو اور سننے والا کوئی اور ہو۔ اگر آپ کو کسی ایسے جزیرے میں بھیج دیا جائے جہاں آپ کی آواز سننے والے صرف آپ کے کان ہوں تو آپ پاگل ہو کے مر جائیں گے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ میں وہاں پر بولتا رہا لیکن وہاں پورے جزیرے میں میرے علاوہ کوئی سننے والا ہی نہیں تھا، میں بڑا بھاگا دوڑا اور آخرکار پاگل ہو گیا۔ ایسے ویرانے میں انسان جو ہے وہ دریا یا جھیل میں اپنی شکل دیکھتا ہے تاکہ کوئی انسان تو نظر آئے، گویا کہ آپ کا تعلق کس بات سے ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ کے کان کا تعلق انسانی آواز کے ساتھ ہے، آپ کی آنکھ کا تعلق انسانی چہرے کے ساتھ ہے، آپ کی زبان کا تعلق کسی اور انسان کے کان کے ساتھ ہے، اور اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کی محبت کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ چاہے آپ جتنا بھی خدا کو پسند کرتے جاؤ، خدا سے آپ کی محبت بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جنس برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، ڈاڈا ہے اور آپ تابع دار ہو۔ تو اگر عشق کرو گے تو بھی ڈر ڈر کر کرو گے۔ کیا آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی محبت جو ہے وہ اللہ کریم کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے بنتی ہے، اور آپ کا اس راستے پر چلنا بنتا ہے۔ تو دل بھی کسی انسان کے کام آئے گا، دماغ بھی کسی انسان کے کام آئے گا، اور آپ مر جائیں تو جنازہ بھی جنات نے نہیں اٹھانا بلکہ وہ آپ کا بھائی ہی اٹھائے گا، وہی آپ کے بھائی ہوں گے۔ چار بھائی اور چار بھائی ہوں گے، پھر آپ کی شادی بھی انسان سے ہوگی۔ یہ الگ کہانی ہے جس میں آپ کو اور انسان کی ضرورت پڑ گئی، پھر صاحب اولاد ہونا اور پھر صاحب نصیب ہونا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے بڑی مہربانی فرمائی کہ اولاد ہو گئی، اور اولاد کیا ہوتی ہے؟ انسان ہوتی ہے۔ اور جنازہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ شادی کیا ہوتی ہے؟ انسان سے ہوتی ہے۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ انسان کی ہوتی ہے۔ آواز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی ہوتی ہے۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ انسان کا ذکر۔ نماز میں سارا ذکر انسان کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہو گئی۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ درخواست ہو گئی انعام والے لوگوں کے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں انسان کا ذکر آ گیا ہے، پہلے خدا تھا اور اب کیا ذکر ہو گیا؟ انسان۔ تو انعمت علیہم والے بندے ڈھونڈے جائیں کہ یہ کون انسان ہے، یعنی کہ آدمیوں کی راہ خدا کی راہ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرا راستہ ان انسانوں کا راستہ ہے جن پر میرا انعام ہوا، یعنی انعمت علیہم۔ پھر غیر المغضوب علیہم، اور وہ بھی لوگ ہیں جن پر اس کا غضب ہوا، اور اس کے بعد التحیات شروع کر دو، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ تو نماز میں اللہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ نماز اللہ کی اور ذکر غیر اللہ کا، مگر یہ غیر نہیں ہے بلکہ یہی نماز ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اب نماز میں عباد الصالحین نیک بندے بھی شامل ہو گئے، اپنا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ۔ یہ کئی بندے ہوں گے جنہیں صالحین کہا جا سکتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہاں پھر ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، اور یہ نماز کے اندر آیا ہے، یعنی کہ خدا کی نماز میں انسان کا نام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ یہ بھی انسان ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان اور آپ کی آل انسان ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سارا انسان کا ذکر ہے۔ پھر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو اس میں آپ اور آپ کی ذریت اولاد سارے آگے، بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں سارے آگے، کیونکہ 15-20 سال میں آپ کی ذریت کچھ اور
اور بن جائے گی۔ اور کبھی آپ سوچو کہ اگر 200 سال بعد آپ واپس آؤ تو آپ کی ذریت جو ہے وہ کم از کم ایک شہر بنائے بیٹھے ہوں گے، اور اگر آپ 500 سال بعد آ جاؤ تو آپ کی ذریت میں لاکھوں کروڑوں بندے ہوں گے، تو ذریت اولاد بڑھتی جائے گی۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے رب میری دعا قبول فرما، تو مجھے بھی معاف کر اور میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور والدین سے اوپر جو قبیلہ ہے ان سب کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو نماز میں آپ خدا کی بات کر رہے تھے اور یہ غیر کہاں سے آ گئے؟ تو غیر کا ذکر اللہ کریم نے آپ کو سکھایا ہے۔ بس یہی خاص بات ہے اور یہی راز ہے کہ آپ عبادت میں داخل ہو جائیں، اور عبادت کے یہ الفاظ ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھائے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے خود آپ کو الفاظ سکھا کر بتایا ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر یہ دعا سکھائی کہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، تو آپ نے خود ان کو نماز کا پابند بنانا ہے، مگر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدد مانگتے ہیں۔ جو کچھ بتایا گیا ہے آپ وہ کام کریں، اسی کو آپ نے کرنا ہے، اور یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ نہ کرنا کہ اللہ سے یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ دکھا، اور جب اس انعام والا شخص ملے آپ اسے نماز کے آداب سکھانے لگ جاؤ، حالانکہ وہ انعمت علیہم والوں میں شامل ہے اور اس پر اللہ کا انعام ہو گیا ہے۔ تو اب آپ بھی وہ راستہ ڈھونڈو اور آپ اس کو قرآن نہ سکھانا شروع کر دینا، کیونکہ وہ تو آپ کے لیے راستہ بن کر آ گیا ہے۔ تو اللہ کی راہ کون سی ہے؟ انسانوں کی راہ ہے۔ کون سے انسان جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو آپ اس راز کو دریافت کرو، یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو قرآن سکھانے لگ جاؤ۔ آپ پہلے یہ تو مان لو کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ اگر انعام یافتہ آپ کو مل جائے تو اس سے آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ آپ نے اس سے راستہ چلنے کے آداب سیکھنے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو قرآن سے باہر قرآن ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ راستہ بتانے والے ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے۔ یہ بھی الہیات ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو جن پر اللہ کریم کا فضل ہو گیا پھر ان کی بات بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ وہ بتائیں گے کہ یوں کر لو تو آپ ویسے کر لو، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ لوگ کسی مولوی سے مناظرہ نہ کیا کرو، مباہلہ نہ کیا کرو، ورنہ آپ کا سارا علم چوپٹ ہو جائے گا۔ آپ اپنی زندگی گزارو اور اس کو علم کی بحثیں مت بناؤ، ورنہ ہر روز جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے، کس کا علم سچا ہے اور کس کا علم سچا نہیں ہے۔ یہ سارا جھگڑا ہی ہے۔ آپ انہیں کہو کہ آپ جیت گئے اور ہم ہار گئے، تمہارا اللہ سچا ہے اور ہمارا اللہ بھی وہی ہے، اور اس طرح لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی زیادہ مخلص ہوگا وہی بہتر ہوگا، انسانوں کی جتنی زیادہ سروس کرے وہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مالک ہو کر کبھی سروس بند نہیں کی ہے، وہ ہر آدمی کو ضروریات زندگی مہیا فرماتا ہے اور ہر حالت میں صرف کرتا ہے۔ اس نے کافر کا کبھی کھانا پینا نہیں روکا۔ وہ کہتا ہے تو کافر ہے، آگے تیرا انجام بہت برا ہونا ہے، مگر تو یہاں آرام سے رہ اور کھا پی کے جا، آگے جا کر دیکھا جائے گا۔ تو ہر روز آپ کو راستے میں کوئی مولوی مل جاتا ہے اور وہ کوئی اور بات بتا دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو جنازے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس نے مجھے ڈرا دیا، میں نے جنازے کو چھوڑا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس نے ڈرا دیا کہ کدھر چلا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو ٹائم کی نماز اور ہے اور نماز کا ٹائم اور ہے، اس لیے وقت کی نماز کا خیال رکھو اور وقت کی آواز کا خیال رکھو کہ آپ پر اب کیا ہے۔ اگر زلزلہ آ جائے تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جاؤ اور جان بچاؤ۔ تو آپ محاذ رائی سے بچو، کسی مولوی سے بحث نہ کرنا، اس سے کہو کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں ذرا کمزور آدمی ہوں، کبھی کبھی جنازوں میں چلا جاتا ہوں، کمزوری میں ہی بیمار پرسیاں کرتا رہتا ہوں، میرا دل بڑا ڈرتا ہے، میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور بیمار سے بھی ڈرتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اور آج تو اللہ سے درخواست کر دے کہ آج میری نماز لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے انسانوں والی نماز پڑھ لی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ تیری دنیا میں کوئی بندہ پسند نہیں آیا، تو اللہ کریم فرمائے گا کہ سب سے پہلے اسے دوزخ میں ڈالو، کیونکہ اسے میری تخلیق میں سے کوئی بندہ ہی پسند نہیں آیا۔ انسان کہے گا کہ میں تیری نماز پڑھتا رہا ہوں، تو اللہ کہے گا کہ شیطان بھی پڑھتا رہا تھا لیکن اسے میرا کام نہیں پسند آیا کہ میں نے خلیفۃ الارض کیوں بنایا۔ شیطان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے سب سے پہلے فنا فی النار کرو اور باہر نکالو۔ تو آپ اللہ کریم کے کام کو پسند کریں، بندوں کا خیال رکھیں، بلکہ بندوں کا بہت ہی خیال رکھیں۔ اس لیے آپ لوگ غور کرتے جائیں۔ میں نے کہا تھا کہ
کہ مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں، تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال رکھا مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ لہٰذا آپ انسان کا خیال رکھیں، مسلمان کا خیال رکھیں۔ مسلمان کے معاملے میں آپ اتنی خود غرضی کر لیں کہ انسانوں میں آپ مسلمانوں کو انسان سمجھیں، اور باقی جو مرضی کریں اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ تو آپ کا جو بھائی ہے اس کا خیال رکھیں اور انسان کا خیال رکھیں، لیکن آپ تو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال کرتے جا رہے ہیں، تو اللہ نے تو کہیں جانا نہیں ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے تو زمین اور آسمان کے لشکر ہیں، وہ تو کائنات کا مالک ہے، اسے کیا حرج ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کن فیا کن والا ہے، اور کتاب اس کی اپنی ہے۔ تو آپ انسان کا خیال کرو، وہ تو جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، لہٰذا آپ اس انسان کی خدمت کر لو، سروس کر لو، اور یہی آپ کی زندگی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور کام میں لگے رہو۔ یہ سند ہے کہ جب کبھی جنگ کا زمانہ آیا، کچھ لوگوں نے نماز ادا کی اور کچھ لوگ پہرا دیتے رہے، تو کچھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں نماز ادا کر لیں گے، پہلے یہ کام کر لیا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس بات کا ذرا خیال رکھو کہ حقائق کیا ہیں۔ اس وجہ سے دنیا بڑی تکلیف میں ہے۔ میں مسلمانوں کی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ امیر کو اور امیر کر رہا ہے اور کبھی غریب کے کام ہی نہیں آیا۔ یعنی مسلمانوں کے پاس تیل کی دولتیں ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کے دیے میں تیل نہیں ہے، تو وہ کیسے مسلمان ہیں جن کے پاس تیل کے خزانے ہیں اور انہوں نے اپنے غریب بھائی کو چراغ کے لیے تیل نہیں دیا؟ تو پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی ظالم بھائی کی موجودگی میں مظلوم بھائی کا یہ حال ہوا ہے۔ سعودی عرب والے نماز پوری پڑھتے ہیں، وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کو حیران کر دیں، یعنی فٹافٹ نماز قائم اور فٹافٹ بندہ غائب، اور ظلم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آپ لوگ ذرا اس بات کا خیال رکھیں۔ اس بات کو ظلم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے محروم بھائی کو مال نہیں دیا، بلکہ یہودیوں کو مال دیا ہے اور چالاکوں کو مال دیا ہے۔ یہ ہیرا پھیری کا مقام ہے کہ مسلمانوں کا تیل جو ہے وہ یہودی کے ٹینک میں استعمال ہوتا ہے اور فلسطینی مسلمان مارے جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مال ان کا، تیل ان کا، اور ان کو پتہ نہیں اندر کے کیا واقعات ہیں۔ یہ کہنے والی بات نہیں، اور یہ شادیوں کے شوقین لوگ ہیں، یہاں سے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس لیے ان کو مسلمان بھائی کہاں سے نظر آئیں گے؟ ان کو تو وہی چکا چوند روشنیاں نظر آئیں گی۔ اس لیے یہ مسلمان کی تباہی اور زوال کا سبب ہے۔ بلکہ اب آپ لوگوں کو یہ نعرہ لگا دینا چاہیے کہ پہلے انسان کی جان بخشی ہونی چاہیے، پھر اس کی آخرت بخشی ہو جائے گی۔ لہٰذا پہلے انسان کی جان کو بچانے کی کوشش کرو، تو بیمار کو پہلے دوائی مہیا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ بازار گئے تو پیدل چلنے کا راستہ نہیں ملتا اور وہاں کاروں کی بھرمار ہوتی ہے، اور آج بھی ایسے انسان موجود ہیں جن کے پاس بس کا کرایہ نہیں ہوتا، تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس لاہور سے پنڈی کا ریلوے کا کرایہ نہیں ہے، اور وہ اسی لاہور شہر میں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کی گزر اوقات مشکل ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس مال ہی مال ہے، تو اب دونوں مسلمان برابر کیسے ہو گئے؟ اور وہ امیر اپنے ظلم کو نماز کے پردے میں جاری رکھتا ہے، وہ ظلم کو نبھاتا کیسے ہے اور اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نماز اور دوسرے فرض ادا کرتا رہتا ہوں اور میں اللہ کو 2.5% دیتا ہوں، اور وہ جو پروڈکشن کا ذخیرہ تھا وہ اس نے اپنے نام لگا لیا، چراگاہ اپنے نام لگا لی، اور وہ چراگاہ کا مالک ہو گیا، اور پھر باقیوں کے پاس تھوڑا رہ گیا، یعنی گنجائش تھوڑی رہ گئی، تو اس لیے پھر باقی لوگوں کے پاس مال تھوڑا ہو گیا۔ ذرائع پیداوار چند لوگوں نے قابو کر لیے ہیں اور باقی لوگوں کو محروم کر دیا ہے، اور ضمیر کو نماز کے ساتھ مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نماز کے دم سے ظالم آدمی نے بھی اپنے ضمیر کو مطمئن کیا ہوا ہے۔ آپ اس کا بہت خیال رکھیں۔ لیکن جو بے نماز آدمی ہے اس نے اپنا ضمیر کیسے مطمئن کیا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بے نماز کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بے نماز نہیں ہونا۔ نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور نماز بہت ضروری ہے، بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور آپ نماز کے حکم کو پورا کرو۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ کی تاخیر سے نماز کو فرق نہیں پڑتا، اور یہ بندے اور خدا کے درمیان بات ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان جو بات ہے، اگر تو دل خدا کی طرف ہو تو اس میں ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن بندے کی ضرورت میں آپ کے پاس ٹائم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ بندے نے آپ سے سوال کیا ہے، پھر اس کا سوال ہو کہ نہ ہو، شاید کہ وہ رہے کہ نہ رہے، اور کیا سے کیا ہو جائے۔ تو اس لیے عبادت کو کبھی آپ اپنے ظلم کا سہارا یا پردہ نہ بناؤ۔ عبادت تو عبادت ہی ہے، اور وہ ضروری ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کا اظہار کروں۔ یہ حدیث پاک ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے؟ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
اور میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں تو میں نے خلق کو تخلیق فرما دیا۔ یہ بات آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ بس یہ بات سند کے ساتھ ہی آئی ہے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے، اور اپنے پاس سے بھی کوئی نہیں بناتا۔ آپ اس کی ایک اور تحقیق کر لیں، یہ بات اللہ کی طرف سے ہی ہے اور لازمی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کیا یہ کسی بزرگ کا کلام ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ آپ اسے کسی بزرگ کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی بزرگ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، یہ کلام تو ہر جگہ موجود ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات سند کے ساتھ ہی آتی رہی ہے۔ حدیث کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو کتاب کے بغیر بھی اہم ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر فقرہ حدیث ہے، تو جن لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بھی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے بات چلتی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالمشافہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات جب کسی صاحب حق نے سنا دی تو وہ حدیث ہے۔ اس لیے اس کی تفصیل میں جانے والی بات نہیں ہے، تو جو ہے ٹھیک ہے، اگر ٹھیک لوگوں سے بات سنی ہے تو ٹھیک ہی ہے، اس لیے ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس طرح یہ بات کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ بات کس سے منسوب کی جاتی ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے۔ اب اس میں تحقیق کی بات نہیں ہے کہ ایسا آپ نے کہا کہ نہیں کہا، وہ بات خود بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنے پاس سے کہی ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اللہ نے ان سے بات کی ہے، تو ایسی باتوں میں نہیں پڑتی، بس جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مصرع ہے کہ یہ قصیدہ غوثیہ میں ہے، قدمی ھذا علی رکبہ قل ولی اللہ، یہ قصیدہ غوثیہ میں ہے، یعنی میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اب یہ واقعہ الفاظ میں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، جب تک آپ مفہوم میں داخل نہ ہوں اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ کرنے والے کام ہے اور صرف سننے والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ میرے پاس سارے وقت ہو کر جاتے ہیں۔ اب یہ بات تو کسی پیغمبر نے بھی نہیں کہی، لیکن یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو۔ وہاں مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم موسموں کے مالک ہو گئے، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کائنات کو نہ بناتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لولاک کا لفظ ہے، پورا لفظ کیا ہے؟ لولاک لما خلقت، مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تخلیق ہوئی ہیں، یعنی کہ باعث تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چلتی نہیں ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے، تو یہ بات اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آتی جب تک آپ اس راز میں داخل نہ ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، انسان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریلیشن ہے، اور اگر خالق اور مخلوق کی محبت ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سلام بھیجتا ہوں، وسلام علی نوح وسلام علی ابراہیم، یعنی اللہ کریم ان پر سلام بھیجتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تو انسانوں جیسی بات کرتا ہے، اور یہ انسان ہے جو اللہ جیسی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر جگہ انسانوں سے بات کی ہے، مثلا یہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہ انسان والی بات ہے کہ تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، اور یہ بات بالکل سمجھ آنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ نے انسان بنایا تو اس کی عقل کے مطابق اس کو چیزیں دے دی۔ اگر اللہ اپنی زبان بولنا شروع کر دے تو پھر انسان کو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ کی زبان میں ایک لفظ کائنات ہے، اب انسان کے لیے اس میں بے شمار راستے ہیں، اس کا دھیان کہاں کہاں جائے گا، وسیع کائنات ہے، کہاں کہاں جائے گا اور کہاں کہاں پھرے گا، اور زندگی میں کیا کیا دیکھے گا، کس کس ستارے کو دیکھے گا۔ اتنی خلائیں ہیں کہ اگر آپ کروڑ بار پیدا ہو جائیں اور کروڑ گنا ہو کر کروڑوں سال دیکھیں تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم کی ایک یہ بھی زبان ہے، یعنی یہ جو چاند ستارے اور سورج ہیں، اب آپ یہ زبان کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے ایک ایٹم کو تھوڑا سا پڑھا ہے تو آپ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، اور کائنات کی بے شمار وسعت ہے جو دریافت ہونے والی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس بات پر غور کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں سے وہ آپ کی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے کہ یہ کام کر لو اور یہ کام نہ کرو، اور یہ کہ یہ دوزخ ہے اور یہ جنت ہے،
اور یہ کہ یہ دوزخ ہے اور یہ جنت ہے، تو اللہ نے دوزخ جنت کو آپ کی زبان میں سمجھایا ہے، اور اصل دوزخ جنت کیا ہوگی یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، تو یہ بات جانے کے بعد پتہ چلے گی، اس لیے آپ اس لائن پر چلیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، مگر نہ یہ علم کی بات نہیں ہے اور تحقیق کی بات نہیں ہے۔ سر ابھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان سنایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، تو یہ پہچان کیا ہے؟ رب کو پہچاننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی دریافت ہو گئی جس کا کوئی ثانی نہ ہو تو پھر آپ یہ پہچانیں کہ یہ خوبی کس نے بنائی ہے۔ پہلے آپ اپنی ہیومن لائف سے اپنے ونڈر دریافت کرو، اور ونڈر دریافت کرنے کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کتنا ونڈرفل ہے جس نے یہ ونڈر بنائے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اللہ کی پہچان ملے گی۔ آپ خود آئینہ ہیں، اگر آپ آئینہ پالش کریں تو وہ چمکتا جائے گا، چمکتا جائے گا، اور پھر اندر سے بنانے والے کی صورت نکل آئے گی۔ اللہ کی تلاش آپ باہر سے نہ کرو، اس کی تلاش آپ کے پاس ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ بھٹک رہا تھا میں سود و ضیاء کے صحرا میں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو۔ اس کے پاس جانے کا سوچو گے تو پھر اسی کی تلاش میں چلتے جاؤ گے۔ تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی، میں آئینے میں جو اترا تو روبرو تھا تو۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کو تلاش کرنے جا رہے تھے، اور کہاں تک پہنچے؟ اپنے آپ تک ہی پہنچے۔ آپ نے اپنے آپ میں اترنا ہے، اور پھر آپ اس کے روبرو ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو جاننے یا پہچاننے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں اتریں، اور جب آپ اپنے آپ میں اترو گے تو پھر یہ کہانی سمجھ آ جائے گی۔ یہ سب آئینہ ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے آئینہ ہو، آپ آئینے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ کون دونوں؟ آئینے کا عکس اور آپ۔ اب کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اندر والا عکس باہر نکل آئے تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اندر اس سے باتیں کر رہے ہوں اور وہ بھی آپ سے باتیں کر رہا ہو، اشارہ کر رہا ہو۔ جب آپ چپ ہو جائیں تو وہ آگے سے بول پڑے کہ آگے اب کیوں نہیں بولتا، تو پھر تو بات ہی اور ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے مثلاً آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوں، جیسے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی اشارہ کرتا ہے، آپ آگے ہو جاتے ہیں وہ آگے ہو جاتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب آپ چھپ جاتے ہیں تو وہ بھی چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں اب وہ ہے کہ نہیں ہے، جب پھر آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ اندر موجود ہوتا ہے، پھر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، پھر آپ چپ ہو جاتے ہیں، اور آپ جب چپ ہوں اور وہ بول پڑے اور کہے کہ آگے بول، اب کیوں نہیں بولتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر سے آپ کے ساتھ کوئی بولنے والا اندر سے آواز دے دے کہ تو بول کیا چاہتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ آپ سے تنہائی میں کوئی ہم کلام ہو جائے، جبکہ وہاں کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، تو وہ کون تھا؟ یہاں سے رب سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تنہائی میں وہ کون تھا جو آپ سے ہم کلام ہوا تھا؟ وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا؟ میرے سوا کوئی انسان تھا، نہ آس نہ پاس۔ انسان کہتا ہے کہ وہاں پر میرے سوا کوئی آدمی نہ تھا، تو وہ کون تھا جو مجھ سے بات کر گیا؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ایک ایسا مقام آ جائے کہ جب آپ کو تقرب ہو جائے تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے ہی اپنے رب کو پہچانا۔ تو آپ اپنے آپ کو پہچاننے والے بنو۔ جیسے آپ کی آنکھ کوئی انسانی چہرہ دیکھتی ہے، آپ کو اسی آنکھ کے ذریعے نظر آئے گا، اور دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، خیال میں اس کی بات آئے گی، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنہائی کے اندر آواز بھی آ جائے، جسے دور کی آواز کہتے ہیں۔ تو راز یہ ہے کہ دور کی آواز بھی قریب سے آتی ہے، آ رہی ہے یہ دور سے آواز، جو ملا خاک میں بنا ہمراز۔ تو جب آپ خاک میں مل جاتے ہیں تو پھر آپ ہمراز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ یہ خاک وہی ہے جس کو ابو تراب علیہ السلام سے نسبت ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا رب کون ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے رب کو پہچان کر بات بتائی ہے، اور یہ پہچان رکھنے والوں نے کہا ہے۔ اس لیے آپ کا اللہ جو ہے یہ آپ کے خیال کا نام ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو الگ، لیکن جتنا آپ کا عقیدہ ہے اتنا ہی اللہ ہے، اور عقیدہ آپ کے پاس ہے۔ جیسے کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ نے فرمایا ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید کول ہے۔
ایسا دعویٰ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کون ہے؟ آپ کون ہو؟ کیا دونوں ایک ہیں اور یا دونوں دو ہیں؟ تو یہ بات اپنے آپ کو پہچاننے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی اپنی پہچان جو ہے یہ آپ کو آپ کے اللہ کے قریب کر دے گی۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کو بنانے والے نے کیا بنایا، ساری پہچان اسی میں ہے۔ تو اللہ باہر کی بات نہیں ہے بلکہ اندر کی کہانی ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ تو اس کے مسافر کہیں دور پیدل نہیں جاتے کہ ہم اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی تلاش میں جا رہا تھا، راستے میں سے درویش ملا اور پوچھا کہ کدھر چلے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو وہ درویش بولے کہ پیچھے جس کو چھوڑ آئے ہو وہ کون تھا؟ اللہ کسی آگے کا نام نہیں ہے، اللہ پیچھے کا نام بھی ہے۔ جسے آپ چھوڑ آئے ہو وہ بھی اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہو وہاں بھی اللہ ہے، تو اللہ اس شہر میں بھی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اور اس شہر کا نام بھی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ بلکہ یہ ساری آپ کے اپنے باطن کی بات ہے۔ اللہ کسی بھاگم دوڑ کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کریم ٹھہرنے کی بات ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے ٹھہرو اور اپنے آپ میں غوطہ لگاؤ۔ بس باہر جانے والی بات نہیں ہے بلکہ اندر جانے والی بات ہے۔ یہ اندر کا سفر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ سب سلامت رہو اور آخر میں دعا کرو، آمین بھی رحمت کا یا ارحم الراحمین۔